آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت مقامات پر انہوں نے دعائیں تحریر فرمائی. اب ہر دعا پر ہاتھ اٹھانا لازمی نہیں. احوال واردہ میں دعائیں جو پڑھیں اگر بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. لیکن اگر سمجھ میں آ جائے موقع رہے تو ہاتھ اٹھا لینا چاہے. ہاتھ اٹھانا کیوں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں؟ اور اللہ تو اوپر نیچے دائیں بائیں سے پاک ہے، یہ پھر اوپر کی طرف ہاتھ کرنا کیوں؟ حقیقت میں اللہ اوپر ہے ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول اوپر کی جانب سے ہوتا ہے. رحمتوں کے نزول کا مقام اعلیٰ ہے، اس لیے ہاتھ اوپر کیا جاتا ہے. اور ہاتھ اوپر کرنے میں عاجزی ہے، انکساری ہے. بات دیکھو آج بہت بڑے بڑے سیٹھ لوگ جب کبھی دعائیں ہوتی ہیں تو نیچے ہاتھ کیے رہتے ہیں اور ہاتھ مسلتے رہتے ہیں. کچھ لوگ امام لوگ بھی دعا میں ہاتھ ایسے مسلتے رہتے ہیں اور ہاتھ نیچے کیے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں. یہ عاجزی اور انکساری سے پرے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالعموم اپنے کاندھوں تک دست اقدس اٹھاتے تھے، لیکن دعاؤں کی ایسی ادا بھی منقول ہے کہ آقا علیہ السلام دعا مانگتے وقت جب عاجزی اور انکساری کی کثرت کرنی ہوتی، اس کا اظہار کرنا ہوتا تو دست اقدس یوں اٹھا لیتے، ایسے ایسے ہاتھ کر کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے. اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے کہ سرکار کی بغل مبارک نظر آنے لگی. اور اس میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی بغلوں کو دیکھا، اتنی حسین، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، ایسا لگتا تھا جیسے چاندی میں ڈھلی ہوئی. تو جن کے بغلوں کی بے مثالی یہ ہے، ان کے چہرے کی بے مثالی کیا ہے؟ یقیناً بے مثال حسن اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اسی لیے میرے امام نے کہا لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ہے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. ہم نے ہمارے کچھ شاگردوں کو، کچھ علماء کو دیکھا کہ وضو کے بعد جب وہ دعا کرتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھا کے، مدینہ منورہ میں میرے شاگرد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ازہر سے پڑھے بھی ہیں، ایسے دعا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ ایسے دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ ہمارے یہاں یہی افضل ہے. ہم نے کہا واہ، امام شافعی نے افضل اسے کہا جو رسول اللہ کو زیادہ پسند، جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا زیادہ اظہار کرنے والا. تو دعا مانگنے میں شرمانا نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ارے رب سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب کے سامنے بھیک مانگتا، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ سب سے اسے بے نیاز کرتا. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ کا بھکاری بنا.